بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سورہ بقرہ میں ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ علّمَ آدم الاسماء کلھا، یعنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، علّمَ آدم الاسماء کلھا۔ اور اس کے حوالے سے ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں بڑی بحث ہے کہ وہ کیا نام تھے جو آدم کو سکھائے گئے، اور ان کی نوعیت کیا تھی، اور آیا یہ کہ وہ دنیا کی تمام چیزوں کے نام تھے، وہ فرشتوں کے نام تھے، وہ انسانوں کے نام تھے، اور یہ نام بتانے کی غرض کیا تھی۔ اس سلسلے میں آج ہم استاذ امین احسن اصلاحی کی رائے کا مطالعہ کریں گے۔ انہوں نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس آیت کے تحت یہ رائے بیان کی ہے کہ یہاں آدم کو جو نام سکھائے گئے کی جو بات بیان ہوئی ہے، اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ حضرت آدم کو ان کی اپنی ذریت سے بعض لوگوں کا تعارف کروایا گیا، اور یہ اصل میں جس سیاق و سباق میں تعارف کروایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ قصہ آدم و ابلیس جہاں بیان ہوا ہے سورہ بقرہ میں، وہاں فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کہ جس مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے، وہ تو فساد برپا کرے گی کیونکہ آپ اس کو اختیار اور ارادہ سونپ رہے ہیں، زمین میں خوریزی کرے گی، اور اس کے نتیجے میں جو دنیا کا نظام ہے وہ تہوبالہ ہو جائے گا۔ تو اس کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک گفتگو کی اور یہ بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہے، اگرچہ اختیار اور ارادہ انسان اگر جب اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس سے فساد بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آدم ہی کی ذریت سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو انسانیت کے لیے فخر کا باعث بنیں گے، جو ایسے کام کریں گے، جان جوکھوں کی بازی لگائیں گے، دنیا میں اپنا نام پیدا کریں گے، خود انسان کو اس پہ فخر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی یہ دیکھ کر کہ جو معاملات انہوں نے کیے وہ واقعی وہ تھے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم تھی وہ پوری ہو گئی، اور پوری ہونے کا پورا موقع پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے کے امتحان میں ڈال کے ایسے لوگوں کو جنت کے لیے منتخب کر رہا ہے کہ جو اس اطاعت کا جو وعدہ ہے وہ پورا کر سکیں۔ تو گویا علّمَ آدم الاسماء کلھا جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ سارے کے سارے نام اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیے، یہاں پہ سارے کے سارے سے مراد تمام دنیا کے ہر طرح کے نام نہیں ہیں۔ یہ کل کا جو لفظ ہے یہ سیاق و سباق میں بعض دفعہ ایک خاص گروہ کے لیے تخصیص اور احاطے کے لیے آ جاتا ہے، تو یہاں خاص طور سے ان لوگوں کا نام پیش نظر ہے بتانا، ان کا تعارف کروانا کہ جو مثال کے طور پہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو رویہ اور ہمارا اپنا تاثر ان کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسانیت کے گل سرسبد ہیں۔ اس رائے کو خواتین حضرات جب استاذ نے بیان کیا اپنی تفسیر تدبر قرآن میں، تو اس کی انہوں نے دلیل بھی دی اور دلائل ایک سے زیادہ دیے۔ آپ نے یہ فرمایا سب سے پہلے کہ دیکھیے علّمَ آدم الاسماء کا جو لفظ ہے اس پہ الف لام آیا ہوا ہے، جیسے ہم انگریزی میں د کہتے ہیں یا اردو زبان میں ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو یہ الاسماء کی طرف جو الف لام ہے یہ عہد کا الف لام ہے۔ عہد کا الف لام کا مطلب ہے یہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس پوری کیٹیگری کے اندر۔ گویا علّمَ آدم الاسماء میں الاسماء کا مطلب یہ ہے کہ خاص کچھ اسماء، کچھ اسپیسیفک نام جن کا تعارف کروایا گیا۔ اور پھر دیکھیے جو الفاظ مزید اس کی تائید کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو قرآن الفاظ استعمال کرتا ہے، ان کی ضمائر یا پروناؤن استعمال کرتا ہے، وہ انہی افراد کے لیے استعمال کرنا موضوع ہیں کہ جن کے اندر عقل اور ارادہ اور شعور ہو، جو ظاہر انسانوں ہی میں ہو سکتا ہے، یہ کسی اور کے لیے موضوع نہیں ہے۔ دیکھیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اسی سیاق میں آگے جا کے اس میں لفظ یہ ہیں کہ ثم عرضہم علی الملائکہ، یعنی عرضہم یعنی ان کو پیش کرو فرشتوں پر۔ گویا کہ آدم سے کہا جا رہا ہے کہ جن کے ناموں کا آپ کو تعارف کروایا گیا ہے ان کو آپ ملائکہ پہ پیش کیجئے۔ اور پھر آگے بھی اسی طرح کے الفاظ آ رہے ہیں کہ یا قلنا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان لوگوں کا تعارف کروائیے، ان کے نام پیش کیجئے۔ تو یہ ہم کی جو ضمیر ہے یہ صاف بتا رہی ہے کہ یہاں افراد زیر بحث ہیں، یہاں کوئی اشیاء زیر بحث نہیں ہے، ان کا تعارف کروایا جانا ہے۔ تیسری دلیل جو استاذ امین احسن اصلاحی نے دی وہ یہ تھی کہ یہ موقع اصل میں فرشتوں کے قائل کرنے کا ہے، اور ان کو یہ بتانے کا ہے اور سمجھانے کا ہے کہ آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ اختیار اور ارادہ ہمیشہ انسان کو دور لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کا غلط استعمال انسان فساد پیدا کرتا ہے، تو ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ جو اس اختیار کے اور اس ارادے کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اور اس صحیح استعمال ہونے کے نتیجے میں اور کرنے کے نتیجے میں وہ زندگی تخلیق کرتے ہیں،
ان کے اس کے نتیجے میں وہ غیر معمولی ان سے بعض ایسے معاملات سرزد ہوتے ہیں کہ ہمارا سر فخر سے اٹھ جاتا ہے اور ہم ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور فخر سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہماری انسانیت کا ایک سرمایہ ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس موقع پہ استدلال کر کے بتایا جاتا، سمجھایا جاتا کہ حضرت آدم کے بارے میں کہ ان کی اپنی جو ذریت تھی ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن پہ آپ فخر کر سکیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ مثال کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ یسوع مسیح ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ اور جتنے بھی ہمارے ہاں عظیم ہستیاں گزری ہیں ان کے ناموں کا تعارف کروایا گیا ہوگا، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم کے حوالے سے فرشتوں کو اطمینان دلایا جائے کہ یہ کوئی اسکیم ناکام اسکیم نہیں ہے، بلکہ دیکھیے اسی اسکیم کے نتیجے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جس پر انسانیت فخر کرے گی۔ اب ظاہر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ تعارف کروایا گیا اور تعارف کے ساتھ جیسے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مشاہدہ بھی کرایا گیا، تو پھر یہ کس موقع کی بات ہے؟ اس کا جواب استاذ امین حسن اصلاحی یہ دیتے ہیں کہ جب ابتدا میں پیدائش، انسانیت کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا، الست بربکم کا جب عہد لیا تھا جس کا ذکر سورہ اعراف میں موجود ہے، اس موقع پہ ساری کی ساری انسانیت کو ایک مرتبہ ان کے جو نفوس تھے، ان کی جو روحیں تھیں، ان سے اقرار لیا گیا اس بات کا میں آپ کا رب ہوں، اور اسی موقع پہ پھر ان اشخاص کا یقیناً تعارف کروایا گیا ہوگا فرشتوں کو بھی اور حضرت آدم کے سامنے کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سن کے اور جن کو دیکھ کے اور جن کے کارناموں کو آپ کے سامنے اس طرح سے بیان کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خداوند تعالیٰ کی اسکیم وہ ہر ایسی اسکیم تھی کہ جس میں افراد نے اپنے اختیار اور اپنے ارادے ہی سے کامیاب ہونا تھا، اور یہ دیکھیے ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ وہ رائے ہے خواتین حضرات استاذ امین حسن اصلاحی کی جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا جو استدلال ہے وہ اس پر بیسڈ ہے کہ یہاں پہ اسماء پہ جو ورڈ ہے وہ الف لام ہے، یعنی سرٹن جسے کہتے ہیں اسپیسیفک، وہ اسپیسیفائی کر رہا ہے، گویا کہ ناموں میں سے ایسے ناموں کو اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ تھے، اور پھر جو ان ناموں کو بیان کرنے کے لیے جو پروناؤنز آ رہے ہیں وہ ہمیشہ ان کے آ رہے ہیں کہ جو لیونگ بینگز ہیں، جن کے اندر ارادہ اور اختیار پایا جاتا ہے۔ پھر تیسری بات جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کو کی قائل کرنے کا موقع تھا، وہ اعتراض کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے ہم اب تعارف کرواتے ہیں، آپ کے سامنے ہم آدم کے سے یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا تعارف کروائیے کہ جنہوں نے انسانیت کے اندر بے پناہ جو ان کی جو فیٹس تھے، ان کی جو بہت بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ کنٹریبیوشن تھی، وہ آپ کے سامنے آ سکے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ موقع وہ تھا کہ جب پیدائش سے پہلے انسانیت سے عہد ربوبیت لیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اسی موقع پہ یہ تعارف کروایا گیا ہوگا۔ تو یہ تفصیل تھی اس آیت کی۔ آپ چاہیں تو استاذ امین حسن اصلاحی کی یہ جو تفسیر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، پہلی جلد میں یہ موجود ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے آیت 31 سورہ بقرہ سے۔ میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، استدلال سے آپ اس کو بھی پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں نے اس آیت کی جس طرح سے، ان آیتوں کی جس طرح سے تفسیر کی ہے ان کو بھی پڑھیے، ان کا تقابل کیجیے، اور جس پہ آپ کا اطمینان ہو اس کو قبول کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔